السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے موت کی یادیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں 10واں شخص تھا جو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا۔ ایک انصاری جوان نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے زبردست تیاری کرتا ہے وہ ہوشیار ہے، اور ایسا ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ موت نے دنیا کو ذلیل کر دیا ہے، اس میں کسی عقل مند کے لیے مسرت ہی نہیں ہے۔ حضرت ربیع بن حثیم کا قول ہے کہ مومن کے لیے موت کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے۔ مزید فرمایا کہ ایک دانا نے اپنے دوست کو لکھا، اے بھائی، اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی، اس جگہ موت سے ڈر اور نیک عمل کر۔ امام ابن سیرین کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو ان کا ہر عضو سن ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور تھا، ہر رات علماء کرام کو جمع کرتے، موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتے کہ معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم التیمیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے موت اور اللہ کے حضور کی یاد نے دنیا کی لذتوں سے ناآشنا کر دیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس تمام دنیا کے دکھ درد ختم ہو گئے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص بصرہ کی مسجد کے وسط میں کھڑا کہہ رہا تھا کہ موت کی یاد میں خوف خدا نہ رکھنے والوں کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، رب کی قسم تم انہیں ہر وقت بے چین پاؤ گے۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہاں جہنم، قیامت اور موت کا ذکر سنتے۔ حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے سنگ دلی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے دل نرم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا شکریہ ادا لایا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بہت سارے خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔